شک بھی نہیں کرنا ان پر جتنے ہیں معصوم ولی، جن کو دے تطہیر طہارت ایرے گہرے کیا جانے، راہب کی تقدیر بدل دے، راہب کی تقدیر بدل دے، 7 پسر اس کو دے دیں، ہم اس کو ہی کہتے ہیں حکومت ایرے گہرے کیا جانے، چلتا ہے گردن پہ خنجر، لب پہ دعائیں کہتی جاری ہے، چلتا ہے گردن پر خنجر، لب پہ دعائیں جاری ہے، ایسے قوم ملتی ہے امامت ایرے گہرے کیا جانے، ادھر ادھر سے پوچھ رہے ہو ملت کے اے دیوانوں، جس در پر ملتی ہے جنت ایرے گہرے کیا جانے، اشک جو آنکھوں سے بہتے ہیں اس کی جزا تم کیا جانو، اشک تو ہے زہرا کی امانت ایرے گہرے کیا جانے، اشک بہیں گے آنکھ سے خود ہی، اشک بہیں گے آنکھ سے خود ہی، شرط بس ضیاء اتنی ہے، ہوگی اگر شبیر سے الفت ایرے گہرے کیا جانے، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ نادان ہے کفن، دنیا سمجھ رہی ہے کہ نادان ہے کفن، مرکز سے حشر تک کے نگہبان ہے کفن، مرکز سے حشر تک کا نگہبان ہے کفن، انسان کی وفات کا عنوان ہے کفن، انسان کی وفات کا عنوان ہے کفن، ایک دوسری حیات کا پہچان ہے کفن، چھوڑا نہیں کسی کو اجل کے وصول نے، چکھا ہے اس کا ذائقہ ہر ایک پھول نے، مرنے دیا نہ عشق و شہ مشرقین نے، دی ہے کفن کو زندگی میرے حسین نے، ہر زندگی کا بوجھ اٹھاتا ہے یہ کفن، آنکھیں بڑے بڑوں سے ملاتا ہے یہ کفن، لے کر نئے دیار میں جاتا ہے یہ کفن، برزخ کی مشکلوں سے بچاتا ہے یہ کفن، برزخ کی مشکلوں سے بچاتا ہے یہ کفن، دامن میں کربلا کی محبت لیے ہوئے، عباس کے علم کی ضمانت لیے ہوئے، تحریر تھا کفن پہ میرے غم حسین کا، ہونے لگا لحظ میں ماتم حسین کا، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، میرا دل کربلا سے کوچ کر کعبہ بنائے گا، اور حدود زندگی میں نعرہ صلوات۔ ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھیں آپ لوگ، صلی اللہ۔ تو غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، میرا دل کربلا سے کوچ کر کعبہ بنائے گا، اور حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس لشکر کو اتنی دور بھگائے گا، اور اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، اچانک گر پڑا ہوں
میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا، مجھے پرچم اٹھائے گا۔ اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، یہ ماتم بد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا۔ یہ ماتم یہ ماتم بد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا۔ نعرہ صلوات۔ تو غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، اور خاک صفا ہے اس کی دوا اور کچھ نہیں۔ ہوگی صفا ضرور مگر شرط ایک ہے کہ مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں۔ اور جاتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے کہ پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں۔ جاتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے کہ پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں۔ تو غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے جی پڑھتے رہو حدیثے کے ساتھ اور کچھ نہیں، پڑھتے رہو حدیثے کے ساتھ اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ کو لکھو، اور میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ تو مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ نعرہ صلوات۔ اور کیوں آئے جناب آپ کا چہرہ اتر گیا؟ میں نے فقط علی ہی کہا اور کچھ نہیں۔ نعرہ صلوات۔ وقت کا تقاضا دیکھتے ہوئے بر محمد و آل محمد صلی اللہ ایک مطلب اور شعر جناب ہمارے شارف رضوی صاحب کے کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک جاگتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد و آل۔ محرم بھی قریب ہے، اسی موضوع پہ ہمارے مولانا صاحب نے کلام لکھا اور کل ہی یہ ہوا ہے، دیکھیے گا۔ سجا لے اپنا مقدر حسین جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور جاگتے ہوئے صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سجا لے اپنا مقدر حسین کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ سجا لے اپنا مقدر حسین کہتے ہیں۔ ارے ہم آ رہے ہیں تیرے گھر حسین کہتے ہیں۔ سجا لے اپنا مقدر حسین کہتے ہیں۔ اور میرا صغیر مچلتا ہے رن میں جانے کو، میرا صغیر مچلتا ہے رن میں جانے کو۔ ارے ہے کم سنی میں یہ لشکر حسین کہتے ہیں۔ سجا لے اپنا مقدر حسین کہتے ہیں۔ اور یہ مسکرا کے
تیرے حرملا کو مارے گا، یہ مسکرا کے، یہ مسکرا کے تیرے حرملا کو مارے گا، ارے زمانے والوں سے ہنس کر حسین کہتے ہیں، سجا لے اپنا مقدر حسین کہتے ہیں۔ اور یہ کیا شعر لکھا ہے، توجہ کا طالب ہوں کہ میں اپنے صبر سے موڑوں گا تیری دھار ابھی۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنی صبر سے موڑوں گا تیری دھار ابھی، ارے یہ بات جان لے خنجر حسین کہتے ہیں، سجا لے اپنا مقدر حسین کہتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ بلندی اور ملی مجھ کو تم ذلیل ہوئے، ثانی سنیے کہ بلندی اور ملی مجھ کو تم ذلیل ہوئے، ارے سنا کی نوک پہ چڑھ کر حسین کہتے ہیں، سجا لے اپنا مقدر حسین کہتے ہیں۔ مقطع کا شعر بطور خاص کہ کیا ہے شارف و ریحان نے ذکر میرا صدا، کیا ہے شارف و ریحان نے ذکر میرا صدا، ارے یہ دونوں ہیں میرے نوکر حسین کہتے ہیں، جو لے سجا لے اپنا مقدر حسین کہتے ہیں، سنا کی نوک پہ چڑھ کر حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک 4 مصرع اور تمام دیکھیے محمد بھائی، تمام سامنے کے کہ مقتل اسر میں مرنے سے بچا رکھا ہے، اور خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے۔ اور ممبر پہ یہ ایک قلم یہاں ہوتا ہے، ایک قلم یہاں ہوتا ہے، جہاں بھی آپ بیٹھیں گے وہاں دیکھیں گے ایک قلم یہاں ایک قلم یہاں۔ یہی بلال صاحب ہمارے فرماتے ہیں کہ خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے۔ شعر بطور خاص کہ ایک اشارہ ہر ایک اشارہ ہے، یہ ممبر پہ ذرا غور کرے، ہر ایک اشارہ ہے، یہ ممبر پہ ذرا
ارے جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے، جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے، کہ ایک اشارہ ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ ذرا غور کریں، جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد بول۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بخشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کہف الورى جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ وسفرہ سدرۃ المنتہیٰ مقامہ، وقاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین المتاخرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: النظر إلى وجه علی بن ابی طالب عبادہ، والنظر إلى الوالدین عبادہ، والنظر إلى المصحف عبادہ، والنظر إلى العالم عبادہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ ذات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اسار حسین بن منصور حسین کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال اصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ مرحلہ میرے لیے سخت سختر ہے۔ علماء کرام کی موجودگی، اساتذہ کرام ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، لہٰذا جسارت ہے ان کی شان اقدس میں، مگر کیا کیا جائے، یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر علی ایسا ذکر ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منبر پہ آ گیا ہوں اساتذہ کے حکم کے تعمیل میں، وگرنہ میں کہاں اور یہ کہاں، میں ان کے سامنے، اگر یہ میرے سامنے سمندر کے لہروں کی ٹھاٹے مارتا ہوا اگر دریا ہیں تو میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوں۔ اگر
یہ علم کا سمندر ہے تو میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوں، مگر یہ فیض علی بن ابی طالب ہے کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے اس کی زبان خود بخود کھل جایا کرتی ہے۔ بہرحال اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کی اصالِ ثواب کی مجلس رکھی ہے۔ یقیناً باپ ایک ایسی دولت کا نام ہے، ایک ایسی نعمت کا نام ہے کہ جس کا کھو دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے کربلا کا باپ نہ ہو تو انسان اپنے باپ کے غم میں مر جائے۔ یعنی اتنی بڑی نعمت کا نام ہے باپ، اتنی بڑی دولت کا نام ہے باپ۔ تبھی تو قرآن فرماتا ہے، قرآن میں ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجیے۔ اللہ نے کسی کو رب نہیں کہا لیکن انہیں رب کہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب سے یاد کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ تو رب الارباب ہے، تمام ربوں کا رب ہے، لیکن اللہ نے والدین کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ تمہارے رب ہیں۔ بہرحال اصالِ ثواب کی مجلس، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کے فضائل نہیں بیان ہوتے ہیں، بلکہ مجلس اس وقت ہی مکمل ہوتی ہے جب اہل بیت کے فضائل بیان ہوں۔ بنا ذکر اہل بیت، بنا ذکر علی مجلس ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ پیغمبر خود فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ممبر کا حق تبھی ادا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مجلس ہو، کسی بھی سلسلے سے مجلس ہو، وہاں پر ذکر اہل بیت محمد والے محمد کا تذکرہ ہو، ان کے فرامین کو بیان کیا جائے۔ ممبر اس وقت ہی کہلاتا ہے، ابھی میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ممبر ہے، جہاں سے بھی ذکر علی ہو وہی ممبر ہوا کرتا ہے، جہاں بھی ذکر اہل بیت علیہم السلام ہو وہ ممبر ہے، اور ممبر تبھی کہا جاتا ہے کہ جب وہاں سے اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کو نشر کیا جائے، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے۔ یہ محض لفاظی نہیں ہے، دلیل آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب چوتھے امام نے شام کے دربار میں کہا تھا کہ اے یزید اگر تو کہے تو میں بھی لکڑی کے ڈھیر پر چڑھ کر کچھ بیان کر دوں، لکڑی کے یعنی بظاہر وہ ممبر کی شکل تھی، ممبر بنا ہوا تھا، لیکن مولا نے فرمایا اگر اجازت دے تو لکڑی کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں اور چڑھنے کے بعد کچھ بیان کروں۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جہاں پر ہمارا ذکر، ہمارے بابا کا ذکر نہ ہو، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے، اسے ممبر نہیں کہا جاتا۔ وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اسے ممبر نہیں کہا جاتا، بھلے ہی وہ ممبر کی شکل میں بنا ہوا ہو لیکن وہ ممبر نہیں ہے۔ اسی کے برعکس لے آئیے میدان غدیر میں، غدیر ابھی گزری ہے، غدیر میں اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنایا گیا، جسے ممبر نہیں کہا جاتا عرف عام میں، بلکہ اونٹوں کے کجاوے کو لایا گیا، کجاووں کا ممبر بنایا گیا، اسے ممبر کہا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر ذکر علی نہ ہو وہ ممبر ہوتے ہوئے بھی لکڑی کا ڈھیر ہوا کرتا ہے، اور جہاں پر ولایت علی کا اقرار کروانا ہو وہ ڈھیر، وہ جہاں پر ولایت علی ابن ابی طالب کی بات ہو تو اونٹوں کے کجاوے کو بھی ممبر کہا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جہاں بظاہر ممبر ہے اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا جا رہا ہے، جہاں ممبر بظاہر نہیں ہے بلکہ اونٹوں کے کجاوے ہیں لیکن اسے ممبر کہا جا رہا ہے، غدیر کا ممبر۔ کیوں؟ کیونکہ اس مقام سے اہل بیت کے فضائل، علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو علی کے فضائل بنا ان کے مجلس مکمل نہیں ہے۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ مگر بڑے عجیب لوگ ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں۔ عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، پسند جو ہے خدا کو
وہی پسند نہیں کہ مجھے بس ایک در اہل بیت کافی ہے، میرے مزاج کو آوارگی پسند نہیں، میرے مزاج کو آوارگی پسند نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال میں نے جس احادیث شریف کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اسے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت، نور مجسم، مرکز جود و سخا، رحمت کبریا، سب کا حاجت روا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، نجات کا وسیلہ، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان میں اتنا ہی کہہ دینا کافی۔ بڑے خوبصورت 4 مصرے کسی نے کہے کہ یہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، کہ عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے، یہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا پھول بانٹتا تھا، یہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا پھول بانٹتا تھا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کائنات میں کچھ ہی چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ہر ایک چیز کی طرف نہیں۔ پیغمبر نے پھر فرمایا النظر الی الوالدین عبادہ، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن شریف کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم نے ہمیں کتنی عبادتوں کا ہمارے سامنے کتنی عبادتیں سامنے لا کر پیش کر دیں کہ تمہیں ہر کام میں، ہر سانس میں تمہارے لیے عبادت رکھ رکھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم آؤ اور ہمارے فرامین کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ النظر الی الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ کہاں کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ذرا سوچیں، والدین سوچیں اپنی عظمت، خاص طور سے بچے جانیں اپنے والدین کی عظمت کہ والد ہوا کیا کرتا ہے، والدین کیا چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے، پیغمبر اکرم قصیدے پڑھ رہے ہیں، ائمہ علیہ السلام قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ باپ کس ہستی کا نام ہے کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے رب ہے؟ میں نے شاید یہ روایت اس سے پہلے یہیں پر بیان کی تھی، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ سے 3 قدم آگے آگے چل رہا ہے، غرور کے عالم میں، تکبر کے عالم میں۔ چونکہ موضوع سے متصل اس لیے بیان کر رہا ہوں تو امام دوڑتے ہوئے اس سے قریب پہنچے، اس فرزند کے پاس گئے اور جانے کے بعد فرمایا کہ اے فرزند، جو تم کر رہے ہو نا، جو تم 3 قدم اپنے باپ سے تکبر کے عالم میں آگے چل رہے ہو، اس کے بدلے میں اللہ نے ان 3 قدم کے بدلے میں تمہاری عمر سے 30 سال کم کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر! کہا جو تکبر کے عالم میں 3 قدم آگے چل رہے ہو اپنے باپ سے، اللہ نے 3 قدم کے بدلے میں 30 سال کی عمر تمہاری کم کر لی ہے۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں امام کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، قرآن کہتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اگر اس سے چھوٹی کوئی چیز ہوتی تو اللہ وہ فرما دیتا کہ اف تک نہ کرو۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں، کم سے کم آج سے ہی صحیح یہ سوچ کر اٹھیں، چونکہ یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ظاہراً ہم اسے کہتے ہیں مجلس تو ہے، لیکن یہ ہماری درسگاہ ہے، اس سے بڑی کوئی درسگاہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ مدرسہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مدرسہ ہے ہی نہیں۔ یہیں سے ہم سیکھتے ہیں کہ اہل بیت کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، یہیں سے ہم سیکھتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے، اگر ہم یہاں پر سیکھ جائیں گے تو ہم آگے جا کر بڑھیں گے۔ تو لہذا کم سے کم یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ مجلس کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے کہ جب وہاں سے مومنین کچھ لے کر اٹھیں۔
کچھ سیکھ کر اٹھیں. اگر ہم 1 گھنٹے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب نے پڑھ دیا اور کچھ آپ نے لے نہیں پائے، آپ کچھ سیکھ نہیں پائے، تو مجلس میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اپنا 1 گھنٹہ برباد کیا ہے، ٹائم پاس کیا جسے کہا جائے. لیکن اگر آپ نے اس 1 گھنٹے کے مجلس سے اگر ایک چیز بھی لے لی تو یقیناً آپ نے مجلس کا حق ادا کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو النظر الی الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. عزیزان محترم، یہ ماں اور باپ بہت بڑی نعمت کا نام ہے، بہت بڑی نعمت. روئے زمین پر اللہ نے اس سے زیادہ باشرف کسی کو نہیں بنایا ہے جتنا والدین کو شرف بخشا ہے، جتنا والدین کو اہمیت دی ہے اللہ نے. یہاں تک کہ اگر آپ کے والدین دوسرے مذہب کے ہی ہوں تب بھی فرامین معصومین موجود ہیں کہ اپنے والدین کو تنہا نہ چھوڑو. اگر آپ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن آپ کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو بھی اللہ کہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ماں کو تنہا چھوڑ دیں. یہ سوال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوا تھا. ایک شخص، ایک نوجوان مسلمان ہو جاتا ہے، آنے کے بعد امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا پہلے یہ بتا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ زندہ ہے لیکن وہ ابھی عیسائی مذہب پر ہے اور مسلمان نہیں ہے، لہذا میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رہوں. تو امام نے فرمایا کہ یہ بتا کیا تیرے گھر والے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟ کہا نہیں مولا نہیں کھاتے. کہا جا اور جا کر اپنے والدہ کی خدمت کر. اب یہ شخص پلٹا، نوجوان پلٹا، پلٹنے کے بعد اپنے والدہ کے پاس پہنچا، خدمت کرنے لگا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے. ایک مرتبہ یہ سب دیکھنا تھا کہ ماں بول اٹھی تو مسلمان ہو گیا ہے؟ سچ میں مسلمان ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو کہا پھر میں تو عیسائی ہوں تو میرے پاس آ کر میری اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ کہا جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیری خدمت کروں. جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا اس نے مجھ سے کہا ہے کہ تیری خدمت کروں. اب اس والدہ حیران ہو گئی. کہا کیا کوئی نبی ہے وہ؟ کہا نبی تو نہیں ہے، ہاں البتہ پیغمبر کا بیٹا ہے. کہا یہ کام تو نبیوں والا ہے، یہ کام تو نبیوں والا ہے کہ مسلمان تو ہو گیا پھر بھی اس نے تجھے میرے پاس بھیج دیا ہے. اے بیٹے میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے. ذرا سوچئے کہ امام کس طریقے سے تربیت کرتا ہے اپنے چاہنے والوں کی، کس طریقے سے تربیت کرتا ہے. بلا کر زبردستی مسلمان کسی کو نہیں بنایا جاتا تلوار کے زور پر، بلکہ اخلاق کے زور پر مسلمان کیا جاتا ہے. پیغمبر اکرم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مسلمان کیا ہے لوگوں کو، نہ کہ تلوار کے زور پر. طریقہ بتایا کہ مسلمان کس طریقے سے کیا جائے، کس طریقے سے، اخلاق کے ذریعے سے. ابھی جو آج کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران تھوڑا سا اس ٹائپ کا انسان ہے، کھل کر جو ہے تبرہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. ذرا آپ سوچئے اگر ایران کیا کام کرتا ہے، آپ خود سوچیں کوئی کر سکتا ہے کیا؟ ایران ایک عالم پیدا کرتا ہے شیخ زکزکی جیسا عالم دین، اور اس کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ 1 کروڑ لوگوں کو شیعہ کر دیتا ہے. اب بتائیے یہ زیادہ اہم ہے یا پھر علل اعلان تبرہ کرنے کے بعد مار دیا جائے یہ زیادہ مہم ہے؟ اب آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اہمیت کس کی ہے؟ آپ اپنے عمل سے 1 کروڑ لوگوں کو شیعہ کر لیں یہ بہتر ہے، یا آپ اپنے عمل سے ایک کی جان دلوا دیں یہ بہتر ہے، ایک کی موت ہو جائے یہ بہتر ہے؟ تو تبرہ یہ جزو عبادت ہے، تبرہ مظلوم عبادت ہے. تولا اور تبرہ دونوں ضروری ہے لیکن کہاں پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. تبرہ اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کیونکہ بغیر تبرہ کے تولا بیکار ہے. اور امام فرماتے ہیں معصوم کی حدیث ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کے بارے میں اگر آپ نے خیر کا ارادہ کر لیا تو اللہ منہ کے بل آپ کو جہنم میں ڈال دے گا. یعنی نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تبرہ کے قائل نہیں ہیں،
ہم نے اگر ارادہ تک کر لیا ان کے لیے خیر کا تو ہم جہنم کے مستحق ہیں، لہذا ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن ہم موقع اور محل دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کس طریقے سے پیش آنا ہے، اور یہی ائمہ کا شیوا رہا ہے۔ بہرحال میں بات سے بھٹک نہ جاؤں، خیر کہ کہا کہ یہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جاؤ اور خدمت کرو، لہذا میں آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے مسلمان کیا آتا ہے، ائمہ علیہ السلام نے روش بتائی ہے کہ دیکھو کسی کی تبلیغ کرو، کسی کی نصیحت کرو تو اس طریقے سے کرو، ڈائریکٹ نہیں کہ تاکہ اس کی دل آزاری ہو جائے یا مجبوراً وہ یہ کام کر لے۔ آپ کے سامنے موجود ہے، بھلے ہی میں عالم ہوں لیکن میں اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ابا یہ کریے، آپ حکم نہیں دے سکتا، بلکہ شریعت کا کوئی قانون اگر انہیں سمجھانا ہے تو اتنے پیار سے سمجھانا ہے کہ انہیں احساس تک نہ ہو اور ان کو سمجھ بھی آ جائے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ تبلیغ کی جائے تو اس طریقے سے کی جائے۔ آپ کے سامنے موجود ہے حسنین شریفین کریمین کا واقعہ کہ آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا ہے، آپ نے فرمایا چچا میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھیے ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے، ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ فوراً ضعیف سمجھ گیا کہ بچے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا وضو غلط ہے، اس کا مطلب امام نے بتایا کہ دیکھو تبلیغ کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی دل آزاری نہ ہو اور اس کی تبلیغ بھی ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو کہا اچھا یہ تیرے امام نے تجھے سکھایا ہے؟ فوراً کہتی ہے مجھے بھی کلمہ پڑھوا دے، فوراً کلمہ پڑھتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ظہرین ادا کرتی ہے، پھر کہتی ہے نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، کہتی ہے مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے بہت شوق پیدا ہو گیا ہے نماز کا، اور وہ نماز پڑھتی ہے۔ پڑھنے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان اس کائنات سے جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کل تک کیا تھی، ایک لمحے میں کیا ہو گئی۔ یعنی صرف حر کربلا والے حر کا نام نہیں ہے، بلکہ حر بننے کا موقع سب کے پاس ہے، جس کو بھی چاہے جو بھی چاہے وہ حر بن سکتا ہے۔ کیا تھی وہ، اور ایک لمحے میں ایک مرتبہ نماز پڑھی، اس کے بعد اس کی جان چلی گئی، مسلمان کائنات سے گئی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لہذا یہی گزارش ہے کہ یہ در اہل بیت ہے، یہ در ابھی بھی کھلا ہوا ہے، یہاں حر بنائے جاتے ہیں۔ اس فرش عزا کو کہتی، اس فرش عزا کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ یہاں انسان حر بن جاتا ہے۔ یہاں آئیے اور حر بن کے جائیے، اپنے گناہوں کی قید سے آزاد ہو جائیے اور حر بن جائیے۔ کیونکہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے اور ہم تو جہنم کے ہی قابل ہیں۔ نہیں، کب انسان کس کو موقع دے دے اور اپنے آخری وقت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا نادم ہو جائے کہ اللہ اس کی ایک ندامت کے بدلے اسے جنت الفردوس عطا کر دے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، واقعات بھرے پڑے ہیں کہ عابد کی ساری زندگی کی عبادت ایک لمحے میں کوئی ایک عمل سے برباد ہو جایا کرتی تھی، اور ایک بدمعاش قسم کا انسان ایک لمحے میں اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے آئندہ اس گناہ کو نہ انجام دے کر سرخرو ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جایا کرتا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ اس کے بعد اس کام کو انجام نہ دیا جائے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی بخشش نہ ہو، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، بشرط کہ اس کے بعد اس کی تکرار نہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کے بیت الشرف کے باہر ایک نوجوان بہت گریہ کر رہا تھا۔ معاذ بن جبل نے جب دیکھا کہ خوبصورت نوجوان بہت گریہ کر رہا ہے، فوراً دوڑتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور کہا ایک نوجوان ہے جو بہت گریہ کر رہا ہے، کہا اسے اندر بلایا جائے۔ اب اسے اندر بلایا گیا، بہلول نباش نام سے وہ مشہور تھا وہ شخص، اسے اندر بلایا گیا۔ بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں اتنا گناہ گار ہوں، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنے زیادہ بھی گناہ کر دیے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ کہا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑھ کر تھوڑی ہے۔ کہا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر میرا گناہ ہے۔ کہا اس سے بھی بڑھ کر میرا گناہ ہے۔ کہا اچھا
کہا تیرا گناہ ستاروں اور تمام چرند پرند دریا ہوا اس سے بڑھ کر تھوڑی، کہا نہیں اس سے بھی بڑھ کر میرا گناہ ہے. کہا تیرا گناہ لوح و کرسی سے بڑھ کر تھوڑی ہے، کہا نہیں اس سے بڑھ کر گناہ ہے. اب اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا ایسا کون سا گناہ ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، کہا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا پروردگار بڑا ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا پروردگار بڑا ہے؟ تو اس نے سر کو جھکایا، کہا یقیناً میرا پروردگار بڑا ہے. کہا گناہ بیان کر. عزیزان محترم کس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے. اس نے کہا میرا گناہ یہ ہے کہ میں 7 سال سے کفن چوری کرتا ہوں. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی لاش، اس کی قبر کھودتا ہوں اور کفن کو چوری کر کر لے کر چلا جاتا ہوں. ابھی 3 دن پہلے ایک خوبصورت انصاری لڑکی کا انتقال ہوا تھا اور میں حسب دستور گیا، اس کا کفن چرایا اور چرانے کے بعد جب جانے لگا تو شیطان نے وسوسہ کیا. کہا تیرے سامنے ایک لڑکی ہے اور تو ایسے ہی جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے جسارت کی اس کے ساتھ اور جب وہاں سے جانے لگا تو ایک مرتبہ اس لاش سے آواز آئی، اے نوجوان تجھ پر خدا کی لعنت ہو، جب تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو تیرا کیا حشر ہوگا، تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نے مجھے مردوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، تو نے اس حالت میں مجھے چھوڑ دیا ہے مردوں کے سامنے، خدا تجھ پر لعنت کرے. تو وہ نوجوان بیان کرتا ہے کہ میں نے جب اس آواز کو سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ مجھے ضرور سخت ترین سزا دے گا اس کی. جب نبی کریم نے اس جملے کو سنا، اس کے اس عمل قبیح کو سنا، فوراً کہا میرے قریب سے نکل جا، میرے پاس سے دور ہو جا، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہاں پر عذاب نہ نازل ہو جائے. البتہ یہاں پر ذرا رک کر بیان کرتا چلوں کہ نبی تو رحمت للعالمین ہے، جہاں پر نبی رحمت ہو وہاں پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن یہ جملہ نبی کا اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے گناہ کی اہمیت کو سمجھے، اس کے بوجھ کو سمجھے کہ اس نے کتنا سخت گناہ کر رکھا ہے، کتنا زیادہ غلیظ اور کتنا قبیح گناہ کر رکھا ہے. اس لیے آپ نے ایسا اس سے فرمایا، کہا نکل جا میری بارگاہ سے. اب وہ بارگاہ نبوت سے نکلا اور نکلنے کے بعد روتا ہوا کچھ سامان خریدتا ہے بازار سے اور مدینے کو چھوڑ دیتا ہے. چھوڑنے کے بعد ایک سنسان بیابان میں چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اس نے 40 روز تک اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ندامت کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے کر کے باندھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. تیرے نبی کے در پر بھی گیا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا. اس کا مطلب کہ میرا گناہ بہت زیادہ عظیم گناہ ہے، میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، لیکن تیرا در ایسا در ہے کہ جہاں سے سب کچھ ممکن ہے. میرے گناہ کو بخش دے. اور مجھے اس بات کا یقین تب ہوگا جب اللہ کا نبی مجھے جا کر بشارت دے گا کہ تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں. ایک مرتبہ جب 40 روز ہوئے وحی پروردگار نازل ہوئی، اے نبی اللہ، اے میرے حبیب جاؤ اور بہلول نباش کو بشارت دے دو کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں. اب جا کر بخشش کی جب خبر لے کر پیغمبر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بہلول نباش ہے جو پسے پشت اپنے گردن میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہا ہے. کہا بہلول نباش تجھے مبارک ہو، تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تیری خطا معاف کر دی گئی ہے، تجھے مبارک ہو. عزیزان محترم اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان جتنا بھی چاہے، جتنا بھی بڑا گناہ کر چکا ہو، لیکن ایک لمحہ اللہ اسے بھی موقع دیتا ہے کہ آئے اور میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے. اس کے بعد وہ کام انجام نہ دے، اللہ اسے معاف کر دیا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم وقت کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، چونکہ مجلس کا وقت بھی 10 بجے دیا گیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر تاخیر ہو گئی. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کی رحمت سے انسان کبھی مایوس نہ ہو، چونکہ وہ پروردگار ہے کہ جو کتنا رحم و کریم پروردگار ہے. وہ ہمیں کب اور کیسے معاف کر دے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا.
لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بارگاہ میں آئیں اور صدق دل سے توبہ کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ یہ والدین ہی ہیں کہ جو ہمارے لیے نجات کا ضامن ہیں۔ والدین کی طرف محبت کے عالم میں دیکھنا آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر طویل ہو جائے تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیجیے، آپ کی عمر طویل ہو جائے گی، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ لیکن اسی کے برعکس اگر آپ نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو اللہ آپ کی عمر کم کر دیا کرتا ہے، یعنی آپ کی عمر گھٹ جائے گی۔ بہرحال میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے ربط مصائب کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے والدین کی خدمت کی جائے، چونکہ ذرا ان سے پوچھیے کہ جن کے والدین اس کائنات میں نہیں ہیں وہ بتائیں گے کہ والدین ہوا کیا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ جن کے والد اس کائنات میں نہیں ہیں وہ بتائیں گے والد کیا چیز ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے پاس ماں باپ ہیں ہم قدر نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جب اس کائنات سے رخصت ہو جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا تھے والدین، کیا ہوتی ہے ماں، کیا ہوتے ہیں باپ، تب سمجھ میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، کبھی بھی اپنے والدہ کے سامنے یا والد کے سامنے اف تک نہ کریں۔ تاریخ بتاتی ہے، بس یہیں سے میں ربط مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں قبرستان کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ظاہر موت انسان کہتا ہے بہت خشک موضوع ہے، خشک موضوع نہیں ہے۔ اگر موت کو بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ بہت تر موضوع ہے، اس میں تراوٹ بہت ہے، اس میں لذت بہت ہے۔ اگر لذت نہ ہوتی موت میں شیرینی نہ ہوتی تو نہ کہتے جناب قاسم الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس انسان موت کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو اس کے لیے حلاوت ہے موت، اس کے لیے مٹھاس ہے موت۔ پیغمبر اکرم قبرستان جانے کے فضائل بیان کر رہے تھے، قبرستان جانا چاہیے، وہاں پر فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی وہاں پر موجود تھے، فوراً قبرستان کی جانب چلنے لگے۔ کیا دیکھا کہ ایک قبر ہے کہ جس پر بے انتہا آگ کے شعلے دہک رہے ہیں، بہت عذاب نازل ہے اس قبر پہ۔ اب دوڑتے ہوئے پیغمبر خدمت میں آئے، کہا اے نبی اللہ، میں نے دیکھا ایک قبر ہے، ابھی تازی قبر ہے، اس پر سے آگ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جانے لگے، وحی پروردگار ہوئی، اے نبی اللہ، اے میرے حبیب، اکیلے مت جاؤ، پنجتن کو ساتھ لے لو، اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اب پنجتن پاک کا قافلہ پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ قبر میں آگ کے شعلے لپٹ رہے ہیں۔ قبر پوچھا گیا کہ اس کا کوئی وارث ہے؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے۔ ماں کو بلایا گیا، کہ آخر کیا وجہ تھی؟ کہا یہ میرا نوجوان بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے، اتنا سخت عذاب کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے، اس ضعیفہ نے بیان کیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میرے بیٹے نے زبردستی ایک یہودن لڑکی سے شادی کر لی جس سے میں راضی نہیں تھی، لیکن اس نے شادی کر لی، اور شادی تو کر لی، اس کے بعد روز میری بہو مجھ سے جھگڑا کیا کرتی تھی، روز لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے روز جھگڑا کیا کرتی تھی، روز لڑائی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک دن نوجوان لڑکا غصے کے عالم میں گھر آیا، اور آنے کے بعد جیسی گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج تو اس گھر میں یا میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی۔ اتنا سننا تھا کہ اس بیٹے کو غصہ آیا اور اس نے اپنی ماں کو اٹھا کر دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، اپنی ماں کو اٹھا کر دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ اب کسی طریقے سے ماں تنور سے باہر تو نکل آئی، لیکن نکلنے کے بعد اس نے اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتی ہے پروردگارا تو نے مجھے جو نعمت دی تھی اسے واپس کر لے، اسے واپس لے لے۔ عزیزان محترم، اولاد ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔
اور یہ ہمارے لیے زینت ہے۔ والدین جانتے ہیں اولاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دونوں زندگانی دنیا کے لیے زینت ہیں۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے کہا کہ میں نے جیسے یہ کہا نوجوان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس کائنات سے چلا گیا، اور اسی کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ ضعیفہ، چونکہ یہ مسلمان ہے لہذا میرا واسطہ دے تاکہ اللہ اس پر عذاب کم کر دے۔ تو ضعیفہ نے اپنے دامن کو پھر سے اٹھایا اور کہا پروردگارا تجھے واسطہ ہے خاتم الانبیاء کا، رحمت للعالمین محمد کا، میرے بیٹے پر اور عذاب نازل کر۔ اتنا کہنا تھا کہ آگ کے شعلے اور دہکنے لگے۔ اس کے بعد اس منظر کا دیکھنا تھا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں، کہتی ہیں اے ضعیفہ میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، میں تجھے کہتی ہوں کہ میرا واسطہ دے تاکہ اللہ اس پر عذاب کم کر دے۔ اس نے اسی طریقے سے بد دعا کی پروردگار تجھے بی بی دو عالم کا واسطہ اس پر اور عذاب نازل کر۔ آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے کہا، اس نے اسی طریقے سے بد دعا کی پروردگارہ مولا علی کا واسطہ اس پر اور عذاب نازل کر۔ امام حسن بھی آگے بڑھے، سب کے وسیلے سے جب اسی طریقے سے وہ بد دعا کرتی رہی تو آگ کے شعلوں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن جب آخر میں چھوٹا شہزادہ حسین بڑھا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ میں تیرے نبی کا چھوٹا نواسا حسین ہوں، میرا وسیلہ دے دے اللہ کو تاکہ جو ہے اللہ اس پر عذاب کم کر دے۔ اب حسب دستور ضعیفہ چاہتی ہے کہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہتی ہے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حسین غریب کا، لیکن جیسے ہی کچھ کہنا چاہتی ہے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ ملائکہ ہیں جو ننگی تلواریں لیے ہوئے عرش الہی پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں خبردار حسین کے نام سے حسین کے وسیلے سے بد دعا نہ کرنا، خبردار ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزیزان محترم یہاں پر رک کر بیان کرتا چلوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہو گئی اور اہل پیغمبر اکرم مولا کائنات بی بی زہرا کی فضیلت نعوذ باللہ کم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ حسین بہت چھوٹے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کوئی بھی باپ ہو اپنے سب سے جو چھوٹا بچہ ہوگا اسے زیادہ چاہے گا، سب سے چھوٹے بچے سے انسان ایک باپ زیادہ محبت کرتا ہے۔ حسین بھی بہت چھوٹے تھے، اللہ کو حسین بہت عزیز تھا، بہت عزیز تھا۔ اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے لیکن حسین سے سب کا عشق الگ عشق تھا۔ پیغمبر اکرم بھی حسین سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تبھی تو کہا تھا نا کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کوئی افضل و مفضول کی بات یہاں پر نہیں ہے، بلکہ سب بے انتہا محبت کرتے تھے حسین سے۔ اللہ بھی یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو حسین کے وسیلے سے بد دعا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اس نے جیسے اس منظر کو دیکھا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پروردگارا تجھے واسطہ ہے حسین مظلوم کا، میرے بیٹے پر عذاب کم کر دے۔ فوراً آگ کے شعلے کم ہو گئے۔ عزادارو حسین کو اللہ کتنا چاہتا ہے کہ حسین کے وسیلے سے کوئی بد دعا نہ کر پائے، حسین کی بات کبھی رد نہ ہونے پائے۔ اللہ حسین کو کتنا محبوب ہے، پیغمبر اکرم حسین کو کتنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، کبھی کہتے ہیں ھذا حسین فعرفو، پہچان لو یہ حسین ہے۔ عزادارو حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جسے بے انتہا محبت کی گئی ہے۔ چاروں معصوم نے بی بی زہرا کی محبت دیکھیے حسین کے لیے، مولا کائنات کی محبت دیکھیے حسین کے لیے، خود پیغمبر کی محبت دیکھیے حسین کے لیے، امام حسن کی محبت دیکھیے حسین کے لیے۔ حسین سب کا عزیز حسین ہے، سب کا عزیز حسین ہے۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اگر ہمیں سیکھنا ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تو بی بی زہرا سے سیکھیں کس طریقے سے حسن و حسین کو پالا ہے۔ عزادارو روایت بتاتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہائے حسین کی پیاس، حسین کی پیاس کہہ کر آپ کہتے نا ہائے حسین کی پیاس، کیوں حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں؟ شاید اس کی ایک یہی وجہ ہو، چونکہ میں نے تاریخ میں کہیں کوئی معقول روایت تو نہیں دیکھی، لیکن یہ جملے ضرور ملتے ہیں کہ جب بھی رات ہوتی تھی تو رات کی تاریکی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچے حسین کے سرہانے لا کر پانی رکھ دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو بہت پیاس لگا کرتی تھی۔ حسین کی پیاس کی کیفیت اور لوگوں سے الگ تھی، سب کو پیاس برداشت تھی لیکن حسین کو پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، حسین کی پیاس الگ تھی۔
حسین کو بہت پیاس لگتی تھی، تبھی اسما سے وصیت بھی کی تھی میرا حسین کبھی پیاسا نہ رہنے پائے، جب بھی وہ سوئے اس کے سرہانے لا کر پانی رکھ دیا کرنا۔ عزادارو یہی حسین ہے، میں اس کی بھوک اور پیاس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں ہم یا حسین کی پیاس، یا حسین الاتش حسین، ہائے حسین کی پیاس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حسین کی پیاس الگ طریقے کی پیاس تھی۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب گرمیوں کا پہلا روزہ رکھا بچپنے کے عالم میں، پیاس سے عجیب عالم تھا، حسین تڑپ رہے تھے پیاس سے۔ کیا کیا جائے کہ مرتبہ زہرا سے دیکھا نہ گیا، زہرا سے دیکھا نہ گیا، کہا بیٹا حسین میں تیرے روزے کی ضامن ہوں، افطار کر لے، میں تیرے روزے کی ضامن ہوں، افطار کر لے۔ حسین نے کہا ماں میرا پہلا روزہ ہے، میں افطار نہیں کروں گا جب تک وقت نہ ہو جائے۔ حسین افطار نہیں کرتے ہیں، دن بہت بڑا ہے، گرمیوں کا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ جب شکایت کی مولائے کائنات سے کہا اے علی بیٹا حسین پیاس سے عجیب عالم ہے، گلا سوکھ چکا ہے، علی حسین سے کہیے کہ افطار کر لے۔ مولا نے فرمایا ہے بیٹا حسین افطار کر لو۔ کہا بابا میرا پہلا روزہ ہے، میں اسے مکمل کروں گا، میں افطار نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ جب یہ بات پیغمبر اکرم تک پہنچی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بیٹا حسین تیرے روزے کا میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، افطار کر لے۔ کہا نانا میں اسے مکمل کروں گا۔ اتنا سننا تھا کہ جب پیغمبر سمجھ گئے کہ اب میرا حسین وقت سے پہلے افطار نہیں کرنے والا، دستے دعا بلند کی، پروردگارا سورج کو غروب کر دے، سورج کو غروب کر دے۔ سورج غروب ہوا، ادھر حسین نے افطار کر لیا۔ افطار کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے حسین گئے اور خدمت میں پہنچے اماں کی، اے اماں جان میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، مجھے انعام چاہیے، مجھے کوئی انعام دیجیے۔ ایک مرتبہ بی بی خوش ہو گئی، گلے سے لگایا، لگانے کے بعد کہتی ہے اے بیٹا حسین اللہ نے کائنات کا جتنا پانی ہے سب اللہ نے مجھے دے دیا ہے، میرے حق میں دے دیا ہے، جہاں میں کائنات کے تمام پانی کا تجھے حاکم بناتی ہوں۔ اللہ اکبر، جس پانی کا حاکم حسین ہو اسے کربلا کے میدان میں، جس پانی کا وارث حسین ہو اسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ عزادارو جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حسین کا غم بڑا عظیم غم ہے، ہم اور آپ پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ حسین کے غم کو منائیں۔ یہی تو کہا تھا نا جب بی بی نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تھا کہ اے بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے، مولا علی بھی نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، تو میرے بچوں پر گریہ کون کرے گا، میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ تو فرمایا تھا کہ اے زہرا خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر گریہ کریں گے، جس کے جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر ماتم کریں گے۔ تو اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر بچوں کو چاہیے کہ یہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ بچے تیرے بچوں پر گریہ کریں گے، تو اب تعجب نہ کیجیے گا کہ اتنے سے بچے کے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ وہ رونے لگتا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے خمیر میں ہے کہ جب بھی علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آنسو خود بخود نکل آتے ہیں، کیونکہ ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کتنے ناز سے پالا حسین کو زہرا نے، مگر ہائے رے افسوس، ہائے رے افسوس، جب جناب زہرا اس کائنات سے چلی گئیں، تو حسین پر کیا بیتی ہوگی، حسین پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ ماں جو لمحہ بلمحہ حسین کا اتنا خیال رکھتی ہو۔ عزاداروں ماں کا چلے جانا یا والد کا چلے جانا بچوں سے پوچھئے حسین کتنے غمگین تھے اس وقت، مگر جب کہا گیا کہ اے بیٹا حسین اپنی ماں کا دیدار کر لو، یہاں پر محبت دکھتی ہے بیٹے کی ایک ماں سے۔ کہا اے بابا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائیں گی میں ماں کا دیدار نہیں کروں گا۔ اتنا سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، ہاں میرے لال میری آغوش سے لگ جا۔ ہائے رے محبت، ہائے رے زہرا کی محبت اپنے بچے کے لیے۔ ایک مرتبہ زہرا سے حسین لپٹ گئے، ایک مرتبہ یہی کہتے ہیں اے اماں آپ نے ہر مقام پر میری ضد پوری کی ہے، جو کہا آپ نے پورا کیا ہے، لیکن اماں ایک آخری وقت ایسا آئے گا کربلا کا میدان ہوگا، میں ہوں گا شمر کا گلا، میرا گلا ہوگا شمر کا خنجر ہوگا، میں آواز دے رہا ہوں گا اے
अम्मा वहाँ भी आ जाइएगा। एक मरतबा ज़हरा की आवाज़ आई, ऐ मेरे बेटे हुसैन, जा तुझसे पहले तेरी ज़ईफ़ माँ वहाँ पहुँचेगी और तेरी कत्लगाह को अपने बालों से साफ करेगी। अज़ादारों, किसी मकाम पर ज़हरा ने अपने बच्चे हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, बस आखिरी मंजिल है, किसी मकाम पर तन्हा नहीं छोड़ा है। अरे यहाँ तक कि जब करबला है वो अल्लाह है, जब करबला नमूदार हुई, हुसैन का गला जब शिम्र कुंद खंजर से काट रहा था, वहाँ भी ज़हरा मौजूद थी, अपने बाहों को फैलाए हुए थी। आए रे मेरा बच्चा। एक मरतबा जब करबला के मैदान में आवाज़ गैबी गूंजी, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए हैं, इस मंजर का देखना था। सैयद सज्जाद तड़प गए, ऐ बुबी अम्मा ये कैसी आवाज़ है, जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए। खैमे का पर्दा हटना था, क्या देखा, बाप का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पर बुलंद है। सज्जाद तड़प गए, ऐ बुबी अम्मा, अरे मैं यतीम हो गया, आप बिन भाई की हो गई। ऐ बुबी अम्मा, हमारा वालियो वारिस चला गया, अब हम पर कोई रहम करने वाला ना होगा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे माबूद जितने भी हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं, इनमें से कोई भी खाली हाथ न पलटे। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मरहूम की मग़फ़रत फरमा, उनको जवारे अहले बैत अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। करोड़ों दिलों की एक दुआ और सबसे अहम दुआ हमारे मौला इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा, और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास।